نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 94 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ غزوہ تبوک سے مسلمانوں کا لشکر واپسی کے سفر پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ والی آیات نازل فرمائی غزوہ تبوک سے واپسی پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات بتلا دی کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مدینہ طیبہ سے سفر شروع کرنے لگے تھے، منافقین کی ایک بہت بڑی جماعت آپ کے سامنے آئی، جھوٹے بہانے پیش کیے، عذر پیش کیے، آپ ان کو رخصت دیتے چلے گئے، اجازتیں دیتے چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے ان میں جو کہ وہیں پر ٹھہرے رہے مدینے میں، اور انہوں نے آ کر نہ تو کوئی جھوٹا بہانہ پیش کیا، نہ کوئی عذر پیش کیا۔ منافقین تھے وہ بھی، لیکن انہوں نے درخواست لے کر رخصت لینا بھی مناسب نہیں سمجھا اور بیٹھ گئے۔ جب آپ اب مدینہ طیبہ واپس پہنچیں گے تو یہ جو لوگ مدینہ طیبہ میں رہ گئے تھے، آپ سے اجازت نہیں لی تھی، رخصت نہیں لی تھی، وہ آ کر اپنی درخواستیں آپ کو پیش کریں گے۔ 3 درخواستوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ ایک درخواست آیت نمبر 94 میں، ایک درخواست آیت نمبر 95 میں، اور ایک درخواست ہے آیت نمبر 96 میں۔ 3 درخواستیں 3 آیات کے اندر۔ یعتذرون الیکم، یعتذرون معذرت کریں گے، بہانے لائیں گے، الیکم تمہارے پاس، اذا رجعتم جب تم واپس جاؤ گے، الیہم ان کے پاس، جب تم مدینہ طیبہ واپس پہنچ جاؤ گے، منافقین کی ایک جماعت تمہارے پاس آئے گی، معذرت کرے گی۔ آپ نے جواب کیا دینا ہے ان کی معذرت نامہ سن کر؟ ان کی اس درخواست کو سن کر آپ نے کیا جواب دینی ہے؟ قل فرما دیجئے، لا تعتذروا معذرت مت کرو، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم ہرگز نہیں ہم بات مانیں گے تمہاری، تمہارا کوئی بہانہ قبول نہیں کریں گے، تمہاری کوئی درخواست قبول نہیں کریں گے، کیونکہ تم جھوٹ بول رہے ہو، حقیقت میں کوئی عذر نہیں تھا تمہارے پاس، رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا تمہارے پاس۔ لن نؤمن لکم ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہاری بات، قد نبأنا اللہ تحقیق ہم کو بتلا دیا ہے، اللہ اللہ کی ذات نے، من اخبارکم تمہاری خبریں اللہ کی ذات نے ہمیں بتا دی ہیں، اللہ نے سب کچھ راز کھول دیے ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے بہانے مت بناؤ۔
یہ پہلی درخواست کا جواب ان کو دے دیا گیا۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور ابھی تو تم بہانے تراش کے، عذر تراش کے سامنے آ گئے اور اپنے آپ کو مخلص مومن کے طور پر پیش کر رہے ہو۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ، ان قریب دیکھے گا اللہ، عَمَلَكُمْ، تمہارے کاموں کو، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول۔ اب اگلی زندگی آج کے اس پوائنٹ پر آ جانے کے بعد آگے پھر تمہاری بات دیکھی جائے گی کہ تم کیا کرتے ہو، کیا تمہارے اندر اخلاص ہے، کیا واقعتاً سچے مومن ہو یا منافق ہو۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ دیکھے گا تمہارے کاموں کو، اللہ تو پہلے بھی دیکھ رہا تھا۔ تو یہاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وَسَيَرَ اللَّهُ ای اظہر اللہ، یعنی اللہ ظاہر کرے گا تمہارے کاموں کو۔ پہلے تم چھپ چھپ کے جو اعمال کرتے ہو اور منافقانہ حرکتیں کرتے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے اس نفاق کو اللہ ظاہر کر دے گا، پردہ چاک کر دے گا۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی۔ ثم پھر تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادۃ، اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر کے جاننے والی ہے۔ دنیا میں اپنی زبان کی تیزی کی بنا پر، اپنی زبان کی چالاکیوں کی بنا پر، اپنی زبان کی شدت گویائی کی بنا پر انسان دوسرے کو چکر دے دیتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ، ذرا اس وقت کو یاد کرو، ثم پھر تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادۃ، ایسی ذات کے پاس جو حاضر کو بھی جاننے والی ہے، غائب کو بھی جاننے والی ہے۔ یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی ذات غیب کو جاننے والی ہے تو اللہ کے سامنے تو سب کچھ حاضر ہے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والے ہیں؟ جواب ذہن کے اندر رکھیے کہ انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے چیزیں غیب اور حاضر ہیں، اللہ کی ذات کے سامنے سب کچھ حاضر ہے، کوئی چیز غیب پوشیدہ نہیں ہے۔ انسانوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ چیزیں حاضر ہیں، وہ بھی اللہ کو معلوم، کچھ چیزیں غائب ہیں، وہ بھی اللہ کو معلوم، لیکن اللہ کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے سب کچھ حاضر ہے، کوئی چیز اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب تم اس ذات کے پاس پہنچو گے، وہ ذات غیب اور حاضر کا علم رکھنے والی، فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ بتلائے گا تمہیں، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم اعمال کرتے رہے۔ اللہ کی ذات تمہیں بتلائیں گے، جو دنیا کے اندر تم عمل کرتے رہے، اللہ ان کے بارے میں بتائیں گے تم۔ دوسری درخواست، سَيَحْلِفُونَ، اب یہ قسمیں اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، اذا انقلبتم، جب تم پھر کر جاؤ گے، جب تم مدینے ان کے پاس پہنچو گے، کیونکہ راستے سفر کے اندر یہ آیات نازل ہوئی نا، اللہ فرماتے ہیں آپ کے پاس آئیں گے، سیحلفون، قسمیں اٹھائیں گے، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، اذا انقلبتم الیہم، جب تم پھر کر جاؤ گے ان کے پاس، یعنی جب تم مدینے ان کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ کس لیے قسمیں اٹھائیں گے؟ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم درگزر کرو ان سے۔ حضور واقعی سچا عذر تھا، واقعی پریشانی تھی، واقعی بڑے مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، واقعی جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے آپ کو پیش کریں، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ تم ان سے درگزر کرو۔ اب اللہ نے ہدایت کیا دی کہ جب یہ آئیں اور آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں، اس لیے کہ تاکہ آپ ان سے درگزر کرو، ان کو ملامت بھی نہ کرو۔
ان کو ڈانٹو بھی نہیں کہ تمہاری غلطیاں تھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، درگزر کر لو ان سے۔ یہ جب قسمیں اٹھا کر اس لیے اپنے آپ کو سچا پیش کریں کہ ہم سے درگزر ہو جائے اور ہمیں ملامت اور لان تان نہ کی جائے، درگزر کر جاؤ ان سے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، درگزر کر لو ان سے۔ وجہ سنیے، اِنَّهُمْ رِجْسٌ، کیونکہ یہ پلید ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ رجس کہتے ہیں پلیدی کو، ناپاکی کو۔ ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے ظاہری ناپاکی اور ایک ہے باطنی ناپاکی۔ دل کے اندر کفر ہے، عقیدہ گندا ہے، انسان باطنی طور پر ناپاک ہے، اور اگر کپڑوں کے ساتھ کوئی نجاست لگی نظر آ رہی ہے، یہ انسان ظاہری طور پر ناپاک ہے۔ ظاہری ناپاکی بھی خلاف شریعت، باطنی ناپاکی بھی خلاف شریعت۔ اللہ کے ہاں ناپاکی کو دور کرنے کا حکم ہے، ظاہری ہے اس کو بھی ہٹاؤ، اس کو بھی ختم کرو، اور اگر باطنی ہے اس کو بھی ہٹا کر اس کو بھی ختم کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ایک آدمی نے کتنا بہترین سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا، خوشبوئیں بھی لگائی ہوئی، لیکن عقیدہ گندا، تو یہ آدمی بھی انہم رجسن کے اندر آئے گا کہ یہ پلید ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیے، کپڑا تو ظاہراً بڑا خوبصورت، لیکن حرام کے پیسے سے لیا ہوا کپڑا تھا، یہ بھی باطنی طور پر گندا، رجس اور ناپاک پلید ہے کپڑا۔ کھانا ظاہری طور پر بڑی خوشبوؤں والا تھا، لیکن حرام کے پیسے سے لیا ہوا کھانا تھا، یہ بھی ناپاک ہے، گندا ہے، پلید ہے۔ یہی ناپاک گندا کھانا جب گھر کے اندر استعمال کیا جائے گا، حرام کا کھانا، ظاہراً اس کے اندر کوئی ناپاکی، کوئی پلیدی نظر نہیں آ رہی، لیکن باطنی طور پر ناپاک ہے، کیونکہ حرام کے پیسوں سے لیا ہوا کھانا ہے۔ ایسا کھانا جب جزو بدن بنے گا، اس بدن سے اللہ عبادت چھین لیں گے، عبادت کی توفیق ختم ہو جائے گی، ریاضت کی توفیق ختم ہو جائے گی، اللہ کی رضا کی توفیق ختم ہو جائے گی۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ کماتے ہیں۔ منافقین کے حالات پیش ہو رہے ہیں، آج سے 1500 سال پہلے کے واقعات پیش ہو رہے ہیں، لیکن قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمیں بھی کچھ سبق دے رہا ہے۔ یحلفون علیکم، تیسری درخواست، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینے پہنچیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، یحلفون علیکم، قسمیں اٹھائیں گے آپ کے سامنے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، آپ کے اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے، قسمیں اٹھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ ناراض نہ رہیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ لترضوا عنہم، اللہ نے ہر درخواست کا جواب بتا دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جواب کیا دینا ہے۔ یہ تیسری درخواست ہے، قسمیں اٹھائیں گے لترضوا عنہم، تاکہ راضی ہو جائیں، آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ راضی ہو بھی گئے ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، اللہ راضی نہیں ہوگا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق نافرمان قوم سے۔ یہاں اللہ نے منع فرما دیا، پہلی دو درخواستیں تو قبول کر لو،
جیسی کیسی بھی ہیں ان کی مان لو، لیکن یہ جو تیسری درخواست ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قسمیں اٹھا کر ہم پیغمبر کو دل سے راضی بھی کر لیں گے، یہ ان کا جھوٹ ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہیں، منافقین کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ منافق دو قسم کے تھے، ایک مدینہ طیبہ کے شہر میں رہنے والے منافق، ان کا تذکرہ پیچھے سارے اسباق میں گزر چکا، اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے مدینہ طیبہ کے دیہاتوں میں رہنے والے منافقین کا۔ پینڈو لوگ، دیہاتی لوگ، الاعراب یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا مفرد آتا ہے اعرابی، دیہاتی، پینڈو کو کہتے ہیں۔ الاعراب یہ جو دیہاتی لوگ ہیں، اشد کفراً یہ زیادہ سخت ہیں کفر کے اعتبار سے، ونفاقاً اور نفاق کے اعتبار سے، جہالت کے اندر بڑے پکے ہیں۔ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَأَجْدَرُوا أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ۔ وَأَجْدَرُوا اور یہ اسی لائق ہیں، اللہ يَعْلَمُوا یہ کہ وہ نہیں جانتے، حدود ان قوانین کو، ان قواعد کو، ما انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، علی رسول ہی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ تو دیہاتوں کے اندر رہنے والے، وہاں تعلیم کی کمی، وہاں نیک لوگوں کی صحبت کی کمی، وہاں نیک لوگوں کے آنے جانے کی کمی، جہالت کے ڈیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں۔ اس وجہ سے یہ لوگ اسی لائق ہیں کہ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ قانون، کوئی چیز، کسی چیز کا پتہ نہیں۔ یہ نفاق کے اندر اور کفر کے اندر بڑے پکے لوگ ہیں۔ اچھی سوسائٹی کا مل جانا، اچھی صحبت کا مل جانا، یہ انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بری صحبت، بری سوسائٹی اللہ کی طرف سے دنیا میں انسان پر عذاب ہے، انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ دیہاتی لوگ اپنے کفر پر پکے، نفاق پر پکے، کیونکہ جہالت ہی جہالت ہے، کوئی اچھی ان کو صحبت میسر نہیں ہوئی، اس وجہ سے وہ اسی پر ہی پکے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہا، نیک لوگوں سے پیار کرتا رہا، اس بندے کو قیامت کے دن پروٹوکول ملے گا۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جب انسان ایک چھوٹی چھوٹی نیکی کو ترسے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں، جہنمی لوگ جہنم میں۔ جنتی لوگ اپنی جنت کا پروانہ لے کر، جنت کی ٹکٹیں لے کر قطاروں کے اندر کھڑے ہوں گے، جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ ادھر وہ لوگ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتے ان کو پکڑیں گے اور ان کو ہانکتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے، اور دونوں طرف قطاریں جنتی لوگوں کی، درمیان کے اندر جہنمیوں کو گزار کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔
जहन्नमी लोग बार बार एड़ियाँ उठाकर देख रहे हैं, दाएं तरफ देखते हैं, बाएं तरफ देखते हैं, शायद इनमें कोई बंदा ऐसा हो जो आज मुझे पहचान ले और अल्लाह की अदालत में सिफारिश करके मुझे जहन्नम से बचा ले, मुझे जन्नत में साथ लेकर चला जाए। वो बंदे ढूंढते रहेंगे, आखिर उनको ढूंढते ढूंढते एक बंदा नज़र आएगा जो कभी प्यासा था, इसने पानी पिलाया था। ये उसको इशारा करके कहेगा तुझे याद है फलां मौके पर तू प्यासा था, मैंने तुझे पानी पिलाया था। वो कहेगा हाँ मुझे याद आ गया, यार मेरी सिफारिश कर दे, मैं तो जहन्नम में जा रहा हूँ। अच्छा, तो अल्लाह ताला से सिफारिश कर देगा। पानी का एक घूंट जिसकी आज कोई कदर कीमत नहीं, कल क़यामत के दिन ये पानी का घूंट जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह। वो बंदा अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगा, अल्लाह फरमाएंगे ठीक है हमने तेरी सिफारिश कबूल कर ली, इस बंदे के कंधे पे हाथ रखना तेरा काम है और इस भरे मजमे से जहन्नमियों से निकाल कर जन्नतियों के सफ़ में डाल देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। जन्नतियों में आ जाएगा। एक और बंदा देखेगा कि मुझे पकड़ कर जहन्नम के अंदर लेकर जा रहे, मैं भी देखूं, फलां बंदा नज़र आ गया, मैं इसके पास बैठा करता था, मोहब्बत से इसको मिला करता था, सिफारिश कर दे, सिफारिश हो जाएगी, ये भी जन्नती। एक बंदा गुज़र रहा है, देखा कि बच्चे मदरसे के तालिब इल्म वहाँ से गुज़र रहे थे। मैंने एक दफ़ा मोहब्बत की निगाह से इनको देखा था, प्यार किया था, सलाम किया था इनसे। वो देख कर बच्चों को कहेगा बच्चों मुझे पहचाना, अल्लाह बच्चों की यादाश्त में उसको डाल देंगे और बच्चे उसकी सिफारिश करके उसको भी जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएंगे। एक आदमी मदरसे के बच्चों का खाना तैयार किया करता था, मालदार आदमी था। वो बच्चों ने मजाक के अंदर उसको गधा कहना शुरू कर दिया। वो नाराज़ हो गया, है इनको मैं खाना खिलाता हूँ और इतना पैसा भी खर्च करता हूँ, सब कुछ करने के बाद इन्होंने मुझे गधा बोला, रोटी पानी बंद। अमीर लोग बड़ी जल्दी तैश में आ जाते हैं, लेकिन राज़ो न्याज़ तो अल्लाह की ज़ात जानती है। रात को सोया हुआ ख्वाब देखता है, अल्लाह की अदालत लग चुकी, फैसला हो गया, इस बंदे को उठाकर जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाए। इसको फरिश्ते लेकर जा रहे हैं। आगे चलते चलते पुल सरात आ गया। वही तालिब इल्म जो इसके पास से खाना खाया करते थे वो सामने आ गए। वो खुशगपियों में मसरूफ़ जन्नत की तरफ जा रहे हैं। ये आवाज़ देकर कहता है ओ बच्चों मुझे पहचाना मैं कौन हूँ। बच्चों ने देखा, उन्होंने आवाज़ लगाई ये तो हमारा गधा है, इसको कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ दो इसको। फरिश्तों ने सिफारिश कबूल कर ली, उस बंदे को छोड़ दिया गया। सुबह वो भागा हुआ मदरसे आया और बच्चों के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा आज से मैंने अपना गधा होना भी कबूल कर लिया। ये है अल्लाह वालों की बातें। नेक लोगों के साथ ताल्लुक़ होगा तो जन्नत जाएंगे, नेक लोगों के साथ प्यार होगा तो जन्नत जाएंगे। आज दुनिया में पैसा काम आता है, पैसे की वैल्यू है, चौधरियों की वैल्यू है, लैंड क्रूज़र वालों की वैल्यू है, बड़े बड़े ग्रेड वालों की और अफसरों की वैल्यू है। लोग इनके साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं ताकि हम ऊपर से ऊपर ग्रेड तक चले जाएं। लेकिन एक वक्त ऐसा आने वाला है जब दीनदार बंदे की वैल्यू होगी, अल्लाह के महबूबीन की वैल्यू होगी, कुरान पाक पढ़ने वालों की वैल्यू होगी, दीन इस्लाम पर चलने वालों की वैल्यू होगी। वहाँ फिर इनकी सिफारिशें काम आएंगी और वो उस ज़िंदगी के लिए होगी जो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली।
वमिनल आराबि मन यत्तखिदु मा युनफिकु मग़रमन वमिनल आराबि, और देहातियों में से, मन वो लोग भी हैं, यत्तखिदु जो शुमार करते हैं, मा युनफिकु उस चीज़ को जो खर्च करते हैं, क्योंकि दिल के अंदर निफाक है, मुसलमान पक्का नहीं। साल के बाद जब ज़कात देने का मामला आया, मा युनफिकु जो खर्च करते हैं, मग़रमन उसको तावान समझते हैं, अपने ऊपर बोझ समझते हैं। ये कब समझेगा इंसान? जब दिल से राज़ी नहीं। ये मुनाफिक की निशानी बयान हो रही है कि जब ज़कात का टाइम आता है, ज़कात के पैसे निकालते वक्त अपने ऊपर बोझ समझता है। व मिनल आराबी, और बाज़ देहातियों में मन वो लोग हैं, यत्तखिज़ु शुमार करते हैं, मा उस चीज़ को, युनफिकु जो खर्च करते हैं, मग़रमन तावान, व यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइर, और इंतज़ार करते हैं तुम्हारे बारे में, दवाइर ज़माने की गर्दश का, कि कब इनके ऊपर कभी कुफर का लश्कर गालिब आ जाए, हम खुशियाँ मनाएं, क्योंकि दिल से काफिर हैं पक्के सारे। एक बात इस आयत से ये पता चली कि आज भी हमारे कुछ मुसलमान ऐसे हैं, जब ज़कात देने का टाइम आता है दिल पर बोझ और तंगी महसूस करते हैं कि हाय इतने पैसे निकल गए। अगर तंगी महसूस करेंगे सवाब ख़त्म हो जाएगा। और ये काम मुनाफिकीन का है। ये ना हो कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन की फहरिस्त के अंदर लिख दें कि मुनाफिकीन भी अपने ऊपर बोझ महसूस करते थे, मुनाफिकीन भी अपने ऊपर इसको तावान समझते थे, तुम भी तावान समझने लग गए। अलैहिम दाइरतुस्सौ, उन्हीं पर है बुरी गर्दश। अल्लाह ने फरमाया ये मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचते हैं, इनके ऊपर ज़माने की गर्दश आए और इनको तकलीफ़ पहुँचे। अलैहिम दाइरतुस्सौ, इन्हीं पर ज़माने की गर्दश, बुरी गर्दश इन्हीं पर। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। वमिनल आराबी, ये दो आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने देहाती मुनाफिकीन का तज़किरा किया। अब अल्लाह ताला आगे देहाती मोमिनीन का तज़किरा फरमा रहे हैं कि सारे देहाती मुनाफिक और काफिर नहीं होते, वहाँ बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे मुखलिस मोमिन भी होते हैं। वमिनल आराबी, और बाज़ लोग देहातों में मन वो हैं, युमिनु बिल्लाहि, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, व यत्तखिज़ु, और वो शुमार करते हैं, मा उस चीज़ को, युनफिकु जो वो खर्च करते हैं, क़ुरबातिन इंदल्लाह, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझते हैं। जो भी पैसा रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कभी सदका देने की बात आई, पैसा खर्च करते हैं, किस लिए, किस बात में शुमार करके, अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया समझ के वो खर्च करते हैं, अपने ऊपर तावान और बोझ समझ कर खर्च नहीं करते। ये है एक ईमान वाले और मुसलमान की शान है कि जब भी देखो दरवाजे पर कभी कोई फ़कीर आ जाए, या कभी किसी मदरसे की तरफ से सदा आ जाए, या कभी कोई गरीब खातून आ जाए, या कभी कोई गरीब फ़कीर कोई तुम्हारे पास चल के आ जाता है, ये अल्लाह का भेजा हुआ होता है। ख़ुद कोई बंदा किसी के दरवाजे पर नहीं जा सकता। उसको वापस लौटाने से पहले 20 मरतबा सोचना चाहिए कि मुझे इसके साथ क्या मामला करना चाहिए। ये अल्लाह का नुमाइंदा कासिद बनकर आया है, इसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जहाँ तक मुमकिन हो सके उसके साथ तावन करके भेजना चाहिए उसको। वयत्तखिज़ु, और ये लोग शुमार करते हैं मोमिन लोग, मा उस चीज़ को, युनफिकु जो खर्च करते हैं, क़ुरबातिन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक कुर्ब का दरिया समझते हैं, व सलावातिर रसूल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का दरिया समझते हैं। प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था कि जब कोई सदक़ात करते, लोग सदका देते, लोग ज़कात देते, आप उनकी ज़कात की वसूली के वक़्त उनको दुआएँ भी दिया करते थे। तो ये लोग मोमिन लोग ये समझते हैं
کہ ہم دنیا کے اندر جتنی بھی زکوٰۃ دے دیں، صدقات دے دیں، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، یہ اللہ کے قرب کا بھی ذریعہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ الا انہا قربۃ لہم، سنو بے شک قربت اللہ کی ان کے لیے ہے۔ انہوں نے جو نیت کی نا کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ فرماتے ہیں قرب مل گیا ان کو، سبحان اللہ۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ تو کتنے مسائل اللہ تعالیٰ نے بات پچھلی آج سے 1500 سال پہلے کی بات سنائی، اور سنا کے ہمیں کتنے مسائل سمجھا دیے اور کتنے احکامات ہمیں بتا دیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم